عمران قریشی DIG پولیس مکران رینج نے گوادر پریس کلب کا دورہ کیا اور پروگرام عالی احوال میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور عوام کا تعلق جولی دامن کا ہے، جبکہ میڈیا ہر اول دستے کا کردار ادا کرتا ہے۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے اور باہمی مشاورت سے مسائل حل کیے جائیں گے۔ صحافیوں کو ہر معاملے میں آن بورڈ رکھا جائے گا اور بروقت معلومات فراہم کی جائیں گی۔ DIG نے منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ دیگر سیکیورٹی اداروں کو بھی فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سیف سٹی منصوبے کے تحت 3 جون تک شہر کے 50 سے زائد مقامات پر کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ موٹر سائیکلوں کے لیے آگے اور پیچھے نمبر پلیٹ لازمی ہوگی۔ بائک کارڈ جاری کیا جائے گا۔ غیر رجسٹر گاڑیوں و موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن یقینی بنائی جائے گی اور عارضی نمبر پلیٹس فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مکان مالکان کو کرایہ داروں کا اندراج پولیس میں کرانے کی ہدایت دی گئی۔ سڑک حادثات کی روک تھام کے اقدامات اور شہریوں میں داخلے کے زمینی و سمندری راستوں کی نگرانی مزید مؤثر بنانے کا بھی اعلان کیا گیا۔ پروگرام کے اختتام پر گوادر پریس کلب کے صدر نور محسن نے DIG عمران قریشی کو بلوچی چادر پہنائی اور ان کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب DIG مکران رینج عمران قریشی صاحب کو ہم دل کی گہرائیوں سے مدعو کرتے ہیں کہ وہ آ کر اپنی نشست سنبھالیں، اور ہم صدر جناب نور محسن صاحب کو بھی اسٹیج پر بلاتے ہیں۔ یہ آل احوال کا پروگرام جو ہے ہمارا کچھ عرصوں سے متواتر چلا جا رہا ہے، اور اس میں ہم اپنے شہر کے عمائدین، سرکاری ملازمین اور جو اس ملک کے اور اس شہر کے بنانے میں اور اس کو ڈیولپ کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، ان کو بلاتے ہیں۔ وہ آ کے یہاں پر جو اپنی رائے ہمیں دیتے ہیں اور اپنی گزارش ہمیں سناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کو 15 منٹ دیتے ہیں اس عالی احوال پروگرام میں۔ 15 منٹ ہمارے مہمان کو اپنے امن و امان کے معاملے پر یا گوادر شہر کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں ہم ان کو متوجہ سے سنیں گے۔ اس کے بعد پھر ہمارے ممبران 15 منٹ تک ہمارے ممبران کو اجازت ہے کہ وہ کوئی بھی سوال جو اس سے متعلق ہو وہ بتائیں گے، اور 15 منٹ کے بعد پھر صدر اس کے بعد جو ہے نا اپنی اظہار رائے کریں گے۔ شکریہ۔ ابھی ہم مائک جو ہے اپنے مہمان کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔ ہم نے ایک انفارمل سی میٹنگ کے لیے آپ کو ریکویسٹ کی تھی، اور آپ نے پورا ایک جو ہے نا محفل جو ہے نا یہاں سجا دی ہمارے لیے۔ میں آپ کا تہہ دل سے اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ ان لائک اینی ادر کنٹری یا کہیں پہ بھی یہ معاملات جو ہیں، یہ تعلق جو ہے سرکاری اداروں کا، پریس کا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اس چیز کا ادراک ہوتے ہوئے میں نے کوشش کی تھی کہ جب میں یہاں پر پہنچوں تو ملاقات جو ہے آپ لوگوں سے ٹائملی ہو بھی جائے، آپ لوگوں کے ساتھ نہ صرف ہمارے نمبر شیئر ہو جائیں بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انسیت بھی بنے، تاکہ آپ لوگوں کے تھرو مجھ تک علاقے کی پلس، علاقے کی نبض، علاقے کی خبریں وہ بھی پہنچتی رہیں۔ ہمارا اپنا ایک الگ میکینزم ہوتا ہے، لیکن ایک کراس چیک ہوتا ہے عوام کی طرف سے، جو ان کے ہوں مسائل ہوں، ان کے جو مختلف ایشوز ہوں، ان کو ہائی لائٹ جو ہے نا وہ مختلف فورم سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کے لیے سب سے بہترین ایک ٹول اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہونے سے ہمیں یہ فائدہ یہ ہوتا ہے، وہ ٹائملی چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور جب ٹائملی چیزیں کہیں پہ پہنچ رہی ہوں تو پھر ان کو سالو کرنے کے لیے انسان ٹائملی اسٹیپ بھی لیتا ہے، تو بہت سے مسائل زیادہ ابھرنے سے پہلے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ
کہ میرا یہاں پہ جو ٹینیور ہے، پوسٹنگ ہے، پروردگار نے جتنے دن یہاں پر یہ آزمائش ہمارے سر پہ رکھی ہے اتنے دن ہم یہ جو ہے نا خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل کے جو خیر کا کام ہو سکتا ہے وہ کریں. مہربانی. یہ معاملہ آپ نے جیسے کہا کہ وقوع کو اس قسم کا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو کلیئرنس نہیں ملتی یا رہنمائی نہیں مل رہی ہوتی. یہ نوٹ میں نے کیا ہے بالکل. اس وقت میں چیزیں اتنی فلڈ ہوتی ہیں کہ اس کا کوئی میکینزم نہیں بنا ہوا. جو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ہونا چاہیے، اور یہاں سے اٹھنے کے بعد بالکل اس کا ایک میکینزم بناتے ہیں، کوئی ایسا فورم بناتے ہیں جہاں پر عوام تک آپ لوگوں کے تھرو یہ چیزیں جو اوورآل معاملے کو حل کرنے کے لیے، عوام کا اعتماد بٹھانے کے لیے بھی بڑی ضروری ہوتی ہیں. تو یہ تو ہم نے آپ کی بات بالکل نوٹ کی، ہونا چاہیے. جو میں نے کہا کہ گلہ والی سائڈ پہ اگر اس کو لیتے ہیں تو ایک گلہ ہمارا آپ کی طرف بھی اس طریقے سے بنتا ہے. آپ سے مراد یعنی عوام بھی ہے، آپ بھی ہیں، پریس بھی ہے، کہ یہ وقوع ہوتے بھی یعنی چیزیں بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو شیئر کی جانی چاہیے. نہ کہ وقوع ہونے کے بعد اب یہ معاملات دیکھے جائیں کہ اب ہو کیا گیا، ٹھنڈ ہو گئی، سب معاملات سیٹ ہو گئے. تو ان واقعات کے ہونے سے پہلے بھی کچھ انتظامات ہوتے ہیں جو آپ کا، عوام کا، ہمارا فرض ہے. وہ چیزیں بھی ہمیں اس دفعہ مسنگ نظر آئی ہیں کہ جہاں پر جس جگہ پر کہیں پہ کوئی اس قسم کی مشکوک موومنٹ ہے اس کی ٹائملی رپورٹ جو ہے نا وہ متعلقہ حکام تک پہنچنا، یہ چیز اس طریقے سے جس طریقے سے جامع ہونی چاہیے اور ان پلیس ہونی چاہیے. لوگوں کی طرف سے اس معاملے میں اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ چیز انہی کے بھلے کے لیے ہے. معاملات میں یہ والا کام اگر ہو جائے تو خدا خیر کرے اس قسم کے واقعات ہوں گے ہی نہیں. تو اس امید کے ساتھ کہ آئندہ اس طریقے کے خدا نخواستہ اگر اس قسم کی کوئی مشکوک ہیں کہیں پہ موومنٹس تو اس کی ٹائملی انفارمیشن متعلقہ حکام سے شیئر کی جائے گی، آپ لوگوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے. اور میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ اس کے لیے ہم بالکل اس قسم کا بیٹھ کے آپس میں میکینزم بناتے ہیں کہ جب یہ کام کوئی اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو فوراً جو ہے نا اس کے اوپر بھلے پولیس اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے لیکن کوئی ایسا فورم ہو، PRO کا آفس ہو، کوئی ہمارے پاس 15 کی آفس ہو، جہاں پر بیٹھ کے آپ لوگ اگر کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو بر وقت ملے. اور جب یہ پورا معاملہ اگر سمٹتا بھی ہے تو اس کی اطلاع بھی جو ہے نا ایک مخصوص فورم کے ذریعے، کسی میسج کے ذریعے، کسی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ لوگوں کو تو پہنچائی جائے. معاملات جو آپ نے ہائی لائٹ کیے ہر علاقے میں یعنی کہتے ہیں اس کی اسٹریٹجک جو لوکیشن ہوتی ہے، محل و وقوع، وہ بہت سے علاقوں کو بہت فائدہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی اس قسم کے یہ محل و وقوع ان کی جو ہے جغرافیکل پوزیشن ان کے لیے ایک عذاب بھی بنا ہوا ہوتا ہے. میرا تعلق جیسے سندھ سے ہے تو ہم نے سندھ میں یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جو ہمارے پاس جن شہروں میں جو مین ریلوے لائن ہے اس کے مین جہاں پر اسٹیشن ہے، آپ اگر اٹھا لیں پورے سندھ کو تو آپ کو ان علاقوں میں منشیات کی فراوانی زیادہ ملتی ہے جہاں پر ٹرین اسٹیشنز ہیں بڑے. یہ محض اتفاق ہے یا کچھ کہہ لیں کہ یعنی یہ لائن کا ہونا، اس کی ریلوے لائن کا ہونا اس علاقے کے لیے ایک بڑا فائدہ بھی ہے کہ ٹریفک، لوگوں کے آمد و رفت، کاروبار کے لیے اس کے ذرائع ٹرانسپورٹ کا ایک بڑا جو ہے نا گڈس ٹرانسپورٹ کے لیے اس کے بڑا فائدہ اس علاقوں کو ہوا. لیکن جب ساتھ آپ یہ ایک فیکٹر ایک دیکھتے ہیں تو یہ ان علاقوں کے لیے ایک ناسور بھی ثابت ہوا. تو سندھ کا وہی جو تجربہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو میں اگر ذہن میں رکھوں تو یہ علاقہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ بیلٹ ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر کہیں پہ اس قسم کی کوئی انٹرنیشنل جو ہے نا وہ کارٹیلز یہاں سے کوئی گزارتے بھی ہیں تو یعنی اس علاقے کے باقی محل و وقوع اس کو فائدہ بھی بہت دیتے ہوں گے. لیکن اس قسم کی اس کی جغرافیکل پوزیشن اس علاقے میں جہاں سے روٹ بن رہا ہے تو اس کے لیے پھر اس قسم کے مسائل بھی بالکل پیدا کرتی ہے. جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم ان پہ بات کر لیتے ہیں، جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں ان کے لیے جو متعلقہ فورمز ہیں وہ خود ان پہ ایکشن اٹھائیں گے. انٹرنیشنل جو اگر روٹس ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ ڈفرینٹ فورمز موجود ہیں. ANF پورا ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے جو اس پہ کنٹینیوس کام کر رہا ہوتا ہے. کوسٹ گارڈز کے یہاں پہ ہیں، باقی ادارے ہیں جو مختلف جگہوں پہ آن اینڈ آف اپنے کام کر رہے ہوں گے. ہماری ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے جو شہر کے اندر اگر کہیں پہ ڈرگس کی فراوانی ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. آنے کے بعد یہاں پر میں ابھی بھی آپ کے ساتھ میرے پاس جو ہے وہ
ہمارے پاس ڈفرینٹ فورمز اویلیبل ہیں ود ان سول جو سیٹ اپس ہیں جہاں سے انٹیلیجنٹ رپورٹس آتی ہیں. ود ان پولیس بھی آتی ہیں اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے باہر بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. تو ایک کنسالیڈیٹڈ رپورٹ 3 جگہ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی, مانگی, وہاں سے مجھے اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی ملی اور جو متعلقہ باقی 2 فورمز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان سے بھی وہ رپورٹ مانگی کہ یہاں پر کس کس جگہ کون کون لوکل ڈرگ اس میں سیل میں ہے یہاں پر انوالو. تو اس میں جو لسٹ ملی ہے پر تینوں میں جو ایک جیسے نام ہیں, یعنی تینوں کو میں بات کر رہا ہوں کہ جو مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ سے اور باقی جو متعلقہ 2 ایجنسی جو رپورٹ ملی ہے انہی کی بنیاد پر جو سیم نام تھے انہی کو ہم نے الگ کیا ہے تاکہ اس پہ تو یعنی ایگریمنٹ ہے سب کی تینوں اداروں کی کہ یہ لوگ اس کام میں ملوث ہیں. اس کو ہی پھر نیچے دیکھ, میں ابھی ایٹ پریزنٹ DIG کی پوسٹ پر ہوں, ہم سپروائز کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے نیچے میرے اگر میں اپنی بات کروں تو 3 SPs ہیں, 3 اضلاع ہیں جن کے ہیڈس یہاں پر موجود ہیں. ان کے ساتھ شیئر وہ رپورٹس کی گئی ہیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ اسپیسیفک یہ جو نام ہیں, یہ جگہ ہیں, یہ معاملات ہیں جو مختلف جگہوں پر جو ہے نا ابھی علاقے کے لیے ناسور بنے ہوئے ہیں. تو اس پہ آپ لوگوں نے اسٹریٹجیکلی اس پہ کام کرنا ہے اور آپ نے پھر پروگریس رپورٹ دینی ہے جس میں ہم نے باٹم لائن یہی بنائی ہوئی ہے کہ اگر تو وہ چل رہا ہے تو بات چھپے گی تو نہیں, تو اس میں کلیئرٹی آ جائے گی. اگر آپ کی طرف سے اتنا ایکشن ہوا ہے کہ اس کے اندر ڈر اور خوف اتنا پیدا ہوا ہے کہ وہ اب وہاں پر بیٹھے کہیں پہ کام نہیں کر رہا تو وہ چیز بھی چھپے گی نہیں. اگر کہیں پہ آپ لوگوں کی طرف سے آپ نے جو اسٹاف دیا ہوا ہے وہ اگر اس پہ کام نہیں کر رہا تو وہ چیز بھی کلیئرٹی آ جائے گی. گوادر شہر کی اگر بات کریں تو گوادر شہر میں جو SHO ہیں میرے آنے کے بعد میں نے جیسے مختلف ٹینیورس اسٹاف کے اور ان کی پرفارمنس بندہ نکال رہا ہوتا ہے تو ہی ہیز بن دیئر. اب یہاں پر اس کی تعیناتی کو 2 سال ہو چکے ہیں. تو 2 سال کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 SPs بھی گزر چکے ہوں گے لیکن آپ کا SHO وہی ہے, لوکل ہیں یہیں کے مکران بیلٹ سے ان کا تعلق ہے. تو یہاں پر ہوتے ہوئے لوکل افسران کو اس چیز کا مجھے لگتا ہے یہ کہ ان کے اوپر یہ وزن بھی زیادہ ہونا چاہیے, ان کے اوپر اس چیز کا احساس بھی ان کو زیادہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ان کے اپنے گھروں تک پہنچ سکتی ہے, ان کے بچوں تک پہنچ سکتی ہے. یہ ایک افسوسناک ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک زاویہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا کہ جو یہاں پر لوکل افسران SHOs, ایڈیشنل SHOs, ہیڈ مورر لگے ہوئے ہیں, گشت انچارج لگے ہوئے ہیں, سٹی انچارج لگے ہوئے ہیں, DSPs لگے ہوئے ہیں, باہر کا کوئی اکا دکا آپ کو ملے گا کہ جو ان 3 اضلاع کے مکران رینج کے پنجگور, تربت, گوادر کے باہر کا ہو. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اپنی اونرشپ جو ہے نا وہ میری نظر میں بہت مسنگ ہے, جو ایک لمحہ فکری ہے کہ ہم یعنی آپ شاید یہ الزام جیسے ہم بہت سی چیزوں کے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں کہ شاید لوکل ہاتھ نہ ہوتا اس پہ, ہوتا ہے تو شاید وہ خیر ہوتا, باہر کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں, باہر کی طاقتیں یہاں آئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہے. لیکن جب پورا ایک پاور جو ہے نا وہ سٹی انچارج کو, SHO کو, SDPO کو وہاں پہ دیا گیا ہو اور اس کے باوجود بھی اگر وہ مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ شاید بہت سی چیزیں ہمارے پاس اپنے پاس بھی پاور بہت سا موجود ہے جن کو استعمال کر کے ہم علاقے کے لیے خیر کا کام نہیں کر پا رہے. میرا یہاں پر اتفاقاً پہلے سروس کا ایک رہا ہے تجربہ یہاں پہ نوکری کرنے کا. میں یہاں پر پہلے بھی 3 سال نوکری تربت میں کر گیا ہوں. تو میرا کردار جو ہے وہ میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ اتنی تسلی دے سکتا ہوں کہ وہ کردار 3 سالوں کا پورا 1-2 دن کا 2 مہینوں 4 مہینوں کا نہیں, تقریباً 3 سالوں کا میرا جو کردار ہے, میری جو رہی ہے یہاں پر پولیسنگ کا جو اسٹائل میرا رہا ہے وہ آپ کے سامنے شیشے کی گھر کی طرح ہے. تو اگر تربت والا کوئی بھی آپ کو یہ گلا دے دے کہ عمران جو ہے نا اس نے نوکری کرتے ہوئے اس طرف کوئی رعایت برتی تھی یا کسی یعنی فردر یہ کہوں کہ اگر کہیں ایسی بھی جگہ کہ جہاں پر وہ کہتے ہوں کہ سر بہت بڑے بڑے ہاتھ تھے اور ادھر بات وہ نہیں گئی, تو کم از کم میرے دل کو جو ہے نا اتنا سکون ہے اور میں تسلی کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ یہ الزام میرے اوپر بالکل نہیں ہے. میرے جتنے بس میں تھا اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کے بھی وہ جو ہے نا دشمنیاں بھی پالیں, کیونکہ یہ والا جو اینگل ہے نا میری نظر میں ہر پولیس والا نہیں, ہر انسان کی کچھ باٹم لائنز ہونی چاہیے. کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز جو ہے نا بندہ نہیں کر سکتا, یعنی اس حد تک کوئی انسان کی جو ہے نا لکیریں کھینچی ہوئی ہونی چاہیے کہ انسان گنہگار ہے, انسان 100 جگہوں پر خطا کا گھر بھی ہے, پروردگار کی ذات معاف کرنے والی ہے, لیکن کچھ جگہوں پر انسان آ کے بالکل اس کو اگر اپنی ریلیجیسلی جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر اپنی بالکل قسم کھا کے بیٹھ جائے کہ یعنی ان چیزوں کا اوپر میں نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا. تو میرے اس نوکری میں یہ منشیات والا جو اینگل ہے دیٹ از پارٹ آف دیٹ تھنگ
اور میں جو ہے نا بالکل آپ کو تسلی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ صرف یہاں باقی بھی سندھ میں جو نوکری کرائے تو اس پہ میری طرف سے تو نہیں ہوتا، لیکن میں پھر وہی بات کر رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں نا، وہ ہمارے ہاتھ جو ہیں یہی ایس ایچ او ہیں، یہی ڈی ایس پی ہیں، یہی ایس پی ہیں. تو میں امید یہ کر رہا ہوں کہ وہ اپنے ذمہ داری پولیس کا ایک عملہ کے طور پہ تو اپنی جگہ پر، لیکن علاقے کا ایک اپنا شہری ہونے کے، یہیں کا رہائشی، یہیں کا باسی ہونے کے حساب سے، تو وہ کم از کم باقی جگہوں سے جو بے حیاں آئی ہیں وہ ان پہ ہم بھی آنکھیں بند کرنے کو شاید تیار ہوں، لیکن منشیات والے کانٹیکس میں ان کو اپنا کردار جو ہے نا وہ ادا کرنا چاہیے. اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی ایک ایکسٹرا پش تھوڑا زیادہ جو ہے نا اس بارے میں جو ہے نا وہ سزا جزا والے کانٹیکس میں سوال جواب جو ہے نا ہونا چاہیے، تاکہ ان کے اوپر ایک پریشر رہے اور وہ اس چیز کو فیل کریں کہ یہ جو گند ہے اس کی سوسائٹی میں بالکل ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، اور لوگ اس کے اوپر ہمیں لان تان کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تاکہ یہ چیز وہ فیل کریں اور وہ جو ہے نا اس کے بعد اس معاملے کے اوپر سختی سے نوکری کریں اپنی.